دوستو پرو تھاٹ میں خوش آمدید۔ سیمو حیا کا شمار دنیا کے خطرناک ترین سنائپرز میں کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ دوستو سیمو حیا المعروف وائٹ ڈیتھ ستمبر 1905 کو فن لینڈ کے علاقے ناؤٹ جروی میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے اسے شکار نشانے بازی کا شوق تھا۔ اس کا تعلق ایک کاشتکار خاندان سے تھا۔ 17 برس کی عمر میں سیمو نے سول گارڈز نامی ایک پیراملٹری فورس میں شمولیت اختیار کی۔ دوران تربیت ہی سیمو کے انسٹرکٹرز پر انکشاف ہوا کہ سیمو نشانے بازی اور سکین میں کمال مہارت رکھتا ہے۔ ٹریننگ کے دوران ہی سیمو نے 500 فٹ 500 فٹ کے فاصلے سے 1 منٹ میں 16 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر سول گارڈز میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ سیمو بنیادی طور پر 2 ہتھیاروں کے استعمال میں کمال مہارت رکھتا تھا، ایک فن لینڈ ساختہ M1935 سنائپر رائفل جبکہ دوسری فن لینڈ ساختہ سیومی KP-31۔ دوستو 1939 میں فن لینڈ کے جار ہمسایہ روس نے فن لینڈ پر حملہ کر دیا۔ روس اس وقت سرخ طاعون یعنی کمیونسٹ کے زیر اثر تھا اور سوویت اتحاد کی شکل میں پہلے ہی کئی ممالک پر قبضہ آور ہو چکا تھا۔ اب اس کی توسیع پسندانہ نظریں فن لینڈ پر ٹکی تھیں۔ ہر 2 ممالک کے درمیان موازنے کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ روس فن لینڈ سے 51 گنا بڑا ہے۔ اس جنگ میں روس کے 8 لاکھ سپاہی شامل تھے جبکہ فن آرمی محض 3,40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ دوستو فن لینڈ کے 32 عدد ٹینکوں کے مقابلے میں روس نے 6,541 6541 ٹینک اس جنگ میں جھونک دیے جبکہ 114 عدد فن فضائیہ کے طیاروں کا مقابلہ 3,880 3880 جدید روسی طیارے کر رہے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ روس محض 3 دن کے اندر ہی فن لینڈ پر قبضہ کر لے گا، لیکن در حقیقت مٹھی بھر فن افواج نے فن لینڈ کے برفساروں کو روسی فوج کے لیے برف کا جہنم بنا دیا۔ دوستو سیمو حیا بھی اسی جنگ میں اپنی کارکردگی کے بے مثال جوہر دکھاتا رہا۔ مجموعی طور پر اس جنگ کے دوران سیمو نے اپنی سنائپر رائفل اور مشین گن دونوں کی مدد سے مجموعی طور پر 505 روسی فوجیوں کو ٹھکانے لگایا۔ فن افواج بھلے ہی افرادی قوت اور جدید اسلحے کی کمی کا شکار تھی، لیکن برف کی جنگ میں انہیں کمال مہارت حاصل تھی۔ محاذ جنگ کیونکہ ان کا اپنا ہی ملک تھا، اس لیے ان کے چپے چپے سے انہیں واقفیت تھی، جبکہ حملہ اور فوج کو یہ ایڈوانٹیج حاصل نہ تھا۔ ساتھ ہی میں فن افواج سفید وردیوں میں ملبوس تھی جس سے انہیں برف میں کیموفلاج ہونے میں مدد ملتی تھی، جبکہ روسی فوج کی سبز وردی برف میں دور سے ہی نظر آ جاتی تھی۔ دوستو 1939 کو کولا کے مقام پر سیمو اور اس کے 31 ساتھیوں کا ٹاکرا 4000 روسی فوجیوں سے ہوا۔ 21 دسمبر 1939 کو تنہا اپنی سنائپر رائفل کی مدد سے سیمو نے 25 روسی فوجیوں کو قتل کیا۔ دوستو سیمو کا طریقہ جنگ یہ تھا کہ وہ اپنے سفید کیموفلاج لباس میں کئی دن کا راشن اور اسلحہ اپنے ساتھ لے کر کرولنگ کرتا ہوا فرنٹ لائنز کے قریب سے قریب پہنچ کر ایک محفوظ پوزیشن تلاش کرنے کے بعد کئی گھنٹے یا بعض اوقات چند دن اسی پوزیشن پر گزارتا اور اسی دوران حد نگاہ میں آنے والے ہر روسی فوجی کو مار گراتا تھا۔ -40 ڈگری کے اس یک بستہ موسم میں سیمو ایک ہی پوزیشن پر کئی گھنٹے گزار دیتا تھا۔ وہ اپنے گرد برف کی ایک عارضی سی دیوار قائم کر لیتا تھا تاکہ فائر کرتے ہوئے مزل بلاسٹ کی وجہ سے اڑنے والے برف کے ذرات کو کوئی دیکھ کر اس کی پوزیشن کا اندازہ نہ لگا سکے۔ ساتھ ہی وہ اپنے سانس سے اٹھتی بھاپ کو روکنے کے لیے منہ میں برف دبا لیتا تھا تاکہ اس کے پاس علاقے میں کوئی شخص وہاں سے اٹھتی بھاپ دیکھ کر بھی اس کی پوزیشن نہ جان لے۔ دوستو اس سے بڑھ کر اپنی سنائپر رائفل پر سیمو رائفل سکوپ کی بجائے عام آئرن سائٹس استعمال کرتا تھا تاکہ دھوپ میں رائفل سکوپ کے شیشے کی چمک سے اس کی پوزیشن دشمن نہ جان سکے۔ دوستو ایک روز سیمو کو ایک خطرناک ترین روسی سنائپر کو ٹھکانے لگانے کا مشن سونپا گیا جس نے فن فوج کے کئی افسروں کو قتل کر ڈالا تھا۔ سیمو نے محاذ پر ایک موزوں پوزیشن تلاش کی اور دشمن کی لائنز کے سمت رخ کر کے اپنی رائفل سمیت نہایت
مستعدی سے تعینات ہو گیا۔ کئی گھنٹے یوں ہی بیت گئے لیکن روسی سنائپر کا کہیں نام و نشان تک نہ ملا۔ یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کا وقت قریب تھا تو کافی فاصلے سے محض ایک لمحے کے لیے ایک دھیمی سی چمک سیمو کو نظر آئی اور سیمو سمجھ گیا کہ چمک روسی سنائپر کے رائفل سکوپ سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ روسی سنائپر کی پوزیشن جان لینے کے بعد اب سیمو کو بس انتظار تھا کہ اس کے ظاہر ہونے کا۔ شام کے وقت جب روسی سنائپر واپس جانے کے لیے اٹھا تو سیمو نے ایک ہی شاٹ میں اس کا کام تمام کر دیا۔ دوستو، روسی حلقوں میں اب سفید موت، وائٹ ڈیتھ کھلانے والے اس نامعلوم فن سنائپر سے بہت خوف محسوس کیا جا رہا تھا، جو 20 اعلیٰ روسی فوجی افسران کو مارنے کے باوجود بھی بے نشان تھا۔ صرف 98 دن 98 ڈیز میں سیمو نے 505 روسیوں کو قتل کیا۔ اس کے علاوہ کئی روسی فوجیوں کو بھی زخمی کیا، جن میں اکثریت نے باقی زندگی معذوری کی حالت میں گزاری۔ اس حساب سے سیمو نے ہر دن اوسطاً 5 کمیونسٹوں کو ٹھکانے لگایا۔ دوستو، تنگ آ کر روسیوں نے واحد سیمو سے نمٹنے کے لیے اپنے کئی ماہر تجربے کار سنائپرز اور توپ خانہ تک تعینات کر دیے۔ لہٰذا 6 مارچ 1940 کو ایک روسی سنائپر کی طرف سے داغی گئی دھماکہ خیز گولی اس کے جبڑے پر لگی، جس سے اس کا چہرہ دائیں طرف سے بری طرح متاثر ہوا۔ اسے فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں طویل عرصے تک اس کا علاج چلتا رہا۔ اس کے چہرے کی کئی سرجریز بھی کی گئیں۔ لہٰذا 13 مارچ کو اس جنگ کا اختتام ہوا۔ سیمو ہیا کو اس کی شاندار خدمات پر فن لینڈ کے اعلیٰ عسکری اعزازات کراس آف لبرٹی اور میڈل آف لبرٹی سے نوازا گیا۔ دوستو، فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد سیمو کی باقی زندگی ایک پیشہ ور شکاری کے طور پر گزری۔ دوستو، سیمو نے 1 اپریل 2002 کو 96 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔